سورۃ الاعلیٰ کے اندر اللہ نے نصیحتوں کا اثر کس کے دل پہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فذکر ان نفعت الذکری سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبری۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے نصیحت اسی پر اثر کرتی ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہوتا ہے۔ اگر آج دلوں پر تقریریں اثر نہیں کر رہی ہے تو اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر جس خوف خدا کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ خوف خدا ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے نصیحت کے اثر کی ایک بات مجھے اچانک یاد آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی محفل میں نصیحت کر رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے نصیحت کس کو فائدہ پہنچاتی ہے؟ نصیحت بھی سب کو فائدہ نہیں پہنچاتی، وعظ بھی سب کو فائدہ نہیں پہنچاتا، تقریر بھی سب کو فائدہ نہیں پہنچاتی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فذکر۔ اللہ پاک کے شان میں نصیحت کرو، وذکر، نصیحت کرو، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ نصیحت کرو کہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ دیکھیں ایک مقام پہ کہا کہ نصیحت اللہ سے ڈرنے والوں کو فائدہ دیتی ہے، اور ایک مقام پہ فرمایا نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ تو جہاں ایمان وہیں اللہ کا خوف، جہاں اللہ کا خوف وہیں ایمان۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں اور فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کو دیکھتا ہے، اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بات اتنی بڑی ہے کہ اگر سچے مومنوں کے سامنے یہ بات بیان کر دی جائے اور وہ اس کو احساس کے ساتھ سن لے تو کلیجے پھٹ جائیں، کلیجے پھٹ جائیں۔ کیوں؟ اپنے عنوان کی طرف جلد آؤں گا لیکن غور فرمائیں۔ جب انسان زنا کرتا ہے تو دائیں بائیں دیکھتا ہے، جب انسان جوا کھیلتا ہے تو دائیں بائیں دیکھتا ہے، حتیٰ کہ اگر بیوی کا میسج بھی پڑھتا ہے تو وہ دائیں بائیں دیکھتے۔ بیوی کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی جو لوگ ناجائز اور حرام رشتوں میں ڈوبے ہیں ان کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے۔ انسان کو انسان کا خوف اور لحاظ اتنا ہے کہ بیوی سے بات اگر وہ میسج پہ کر رہا ہے اور چار لوگ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے، اب تو وہ جو ہے موبائل کے اوپر جو لگایا جاتا ہے اس کو کیا ہے، اوپر کی طرف جو گلاس لگایا جاتا ہے، اسکرین جو لگایا جاتا ہے تاکہ دائیں بائیں کو دیکھنے والے کو نظر نہ آئے۔ یہی ہے نا کہ معاملہ ہمارا محفوظ رہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتائیں دائیں بائیں بیٹھنے والے کو موبائل کا اسکرین نظر نہیں آنا چاہیے۔ کتنا لحاظ ہے، بیوی کا میسج، دوستوں کا میسج، پارٹنر کا میسج، کسی کا بھی میسج پڑھ رہا ہے، گھر سے فون آیا تو آدمی جو ہے آواز تھوڑی دھیرے کر دیتا ہے، کیوں؟ تاکہ کسی کے کان میں آواز نہ جانا چاہیے۔ گھر سے فون آیا ہے، بات پتہ نہیں کس قدر کیسی ہو سکتی ہے۔ افسوس کی بات ہے اپنے جیسے حقیر انسان، اپنے جیسے گنہگار انسان، اپنے جیسے پاپی انسان، اپنے جیسے جو ہے وہ مجبور انسان، اپنے جیسا کڑکا مجبور اللہ اکبر بندہ، اس کا اتنا لحاظ ہے کہ گھر سے آنے والے غلط جملے کسی کے کان پر نہیں ٹکرانا چاہیے، میرے میسیجز کسی کو نظر نہیں آنا چاہیے۔ لیکن افسوس جس قوم کو بندوں کا اتنا خیال ہے وہ قوم کیا کبھی اللہ کا بھی اتنا خیال کرتی ہے؟ اللہ اکبر۔ دائیں بائیں دیکھا جا رہا ہے، آگے پیچھے دیکھا جا رہا ہے، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے اس کو اللہ دیکھتا ہے، توبہ کرو۔ ایک حبشی وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے استغفر اللہ یا رسول اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اور پھر انہوں نے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد پھر کہا کیا میں نے گناہ کیا تو میرے اللہ نے مجھے دیکھا؟ ہم ان کے لیے لفظ گناہ کا استعمال کرنا ہی نہیں چاہتے، وہ اپنے لیے کہہ رہے ہیں تو ہم نقل کر رہے ہیں، ورنہ ہم ان کے لیے ایسا نہیں کہتے نہ کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے لیے، بندہ اپنے لیے کچھ بھی کہے،
جیسے کہ حضرت آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، تو ہم وہی کہتے کہ انہوں نے یہ کہا، لیکن ہم نہیں کہتے، کیونکہ انسان اپنے آپ کو جو چاہے، علامہ شمس الدین صاحب اگر کہہ دے کہ میں عالم نہیں ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کل پلٹ کر کے میں کہوں کہ یہ عالم نہیں، کیونکہ انہوں نے کہا، اس لیے کہ کہنے والے کی عاجزی کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، تقاضے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، انہوں نے کہا، میں صرف نقل کر رہا ہوں، کیا میں گناہ کر رہا تھا تو میرے گناہ کو اللہ نے دیکھا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم جس حالت میں ہوتے ہو اللہ تمہیں ہر حالت میں دیکھتا ہے۔ اتنا سننا تھا، چیخ ماری اور زمین پر گر پڑے۔ جب زمین پر گرے ہیں تو ان کے جسم کو صحابہ نے اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا خوف خدا نے اس کی جان لی ہے، اگر روئے زمین پر کسی جنتی کی زیارت کرنا ہے تو اس حبشی کا دیدار کر لو۔ خوف خدا کی وجہ سے اس کی جان نکل گئی ہے۔